ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے۔ اتباع اطاعت سے آگے کی چیز ہے۔ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا، حکم کی تکمیل کرنا، اور اطاعت کے معنی ہے پیروی یعنی پیچھے چلنا۔ اطاعت کا دائرہ محدود ہے اور اتباع کا بہت وسیع دائرہ ہے۔ اطاعت میں فرائض اور واجبات شامل ہوتے ہیں، جبکہ اتباع میں فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل اور مستحبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں اطاعت ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع میں ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔ اطاعت میں حکم دینے والے کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے، جبکہ اتباع میں جس کی پیروی کی جائے اس کی عقیدت اور محبت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کی سنت کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کھانے کے دوران ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ آپ رضی اللہ نے سنت نبوی کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرمایا۔ ایک خادم نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کیجیے، اجمیوں میں یہ طریقہ معیوب ہے اور وہ ایسا کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ لہٰذا جو رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کرے گا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خالق کائنات اور مالک کل کی بے پناہ نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے دینے کے بعد جتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اتباع رسول کے سلسلے میں متعدد آیات ہیں۔ مسلمان بندہ جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت و بندگی کا وہی طرز زندگی کرے گا جو رسول اللہ نے اختیار کی۔ ارشاد بانی ہے، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت کی بنیاد رسول اللہ پر ایمان لانے پر رکھ دی گئی ہے۔ صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کی تصدیق نہ کرے اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس پر ایمان نہ لائے۔ مزید فرمایا گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ یہ بہترین رفیق ہیں۔ ان باتوں میں سے یہ بات عیاں ہے کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار رسول اللہ کی اتباع میں ہی ہے۔